الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.15 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 15واں سبق، اور تھیم ہے اس کا سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر گرامر کے کچھ فنڈامنٹلس دیکھتے ہیں، پھر تفسیر، اور آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی کے معنی ہے میں، روٹ ورڈ فا اور یا سے بنتا ہے، انگلش میں ان کہیں گے۔ قلوبہم کمبینیشن ہے قلوبن اور ہم کا، با پہ جو دو پیش ہیں قلوب میں، وہ اس سے پہلے فی آنے کے سبب زیر میں تبدیل ہوتے ہیں۔ قلوب کا روٹ ورڈ ہے قاف لام با سے، اور معنی قلوب یا دل کے ہیں۔ ہم یعنی ان کے کمبائن ہوتے ہیں یہ دو الفاظ، تو بنتا ہے ان کے قلوب، انگلش میں دیر ہارٹس۔ مرضن روٹ ورڈ ہے میم روا زواد سے، معنی مرض یا بیماری، انگلش میں از اے ڈیسیز۔ نیکسٹ لائن دیکھیں، فزادہم کمبینیشن ہے فا زیادہ اور ہم کا، فا کے معنی پس کے ہیں، زیادہ یعنی زیادہ کر دیا، روٹ ورڈ ہے زا یا دال سے، ہم یعنی ان کو، تینوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنتا ہے پس ان کو زیادہ کر دیا، انگلش میں سو ہیز انکریز دیم۔ اللہ روٹ ورڈ بنتا ہے الف لام ہا سے، معنی معبود کے، انگلش میں اللہ۔ نیکسٹ لائن، مرضا روٹ ورڈ ہے میم روا زواد سے، معنی مرض یا بیماری، انگلش میں ڈیسیز۔ نیکسٹ لائن دیکھیں، وَلَهُمْ کمبینیشن ہے وا لا اور ہم کا، وا کے معنی ہے اور کے، لا یعنی کے لیے، ہم یعنی ان کے، تینوں کمبائن ہوتے ہیں تو بنتا ہے اور ان کے لیے، انگلش میں اینڈ فار دیم۔ لاسٹ لائن دیکھیں، عذابن روٹ ورڈ ہے عین دال با سے، معنی عذاب یا تکلیف کے ہیں، انگلش میں اے پنشمنٹ۔ علیمن روٹ ورڈ بنتا ہے الف لام میم سے، معنی ہے دردناک یا المناک کے، انگلش میں پینفل۔ نیکسٹ لائن دیکھیں، بیما کمبینیشن ہے بازر بی اور ماں کا، روٹ ورڈ بنتا ہے با میم الف سے، بازر بی کے معنی ہیں سے ساتھ بسبب، ماں کے معنی ہے جو کہ، یہ دونوں الفاظ کمبائن ہوتے ہیں تو ہوتا ہے بسبب جو، انگلش میں بیکاز۔ نیکسٹ لائن دیکھیں، کانو روٹ ورڈ کاف واو نون سے ہے، معنی تھے، انگلش میں دے یوز ٹو۔ یکذبون روٹ ورڈ بنتا ہے کاف ذال با سے، معنی جھوٹ کہتے ہیں، انگلش میں دے لائی۔ ترجمہ دیکھیں گے اب فریز بائی فریز۔ فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے قلوب میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اس واسطے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ مکمل ترجمہ یہاں دیکھیں، ان منافقین کے قلوب میں مرض ہے، پس اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس واسطے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے، انگلش میں in their hearts is a disease so Allah has increased their disease and for them is a painful punishment because they used to lie۔ تھوڑے سے گرامرٹیکل فنڈامنٹلس دیکھتے ہیں، گرامر کے فنڈامنٹلس۔ جملہ یعنی سینٹنس، الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو جملہ کہتے ہیں جس سے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے اور اس کا مفہوم حاصل کر لے، یعنی یہ کمبینیشن آف ورڈس ہے جس سے انفارمیشن کمپلیٹلی کنوے ہو جاتی ہے، یعنی کمپلیٹ انفارمیشن کنوے ہوتی ہے، اس کو سینٹنس کہیں گے۔ جملے کے دو اصل عنصر ہوتے ہیں، یعنی بیسیکلی جملے میں دو پارٹس ہوتے ہیں، پہلا ہے مبتدا، دوسرا ہے خبر۔ مبتدا کے معنی ہے جب کسی شخص یا چیز کا ذکر کیا جائے تو اسے مبتدا کہتے ہیں، یعنی کسی پرسن یا کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اسے مبتدا کہیں گے، چونکہ سینٹنس کے بگننگ میں آتا ہے، یہ لفظ ابتدا سے ہے اس لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ سیکنڈ ہے خبر، جو کچھ بھی مبتدا کے بارے میں کہا جائے اسے خبر کہتے ہیں، یعنی جو انفارمیشن مبتدا کے بارے میں پرووائڈ کی جا رہی ہے اس کو خبر کہیں گے۔ جملے کے دو بڑے جز ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہ۔ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بابت کچھ کہا گیا ہے، ایسے جز کو مسند الیہ کہتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے اس کو مسند الیہ کہیں گے۔ ایسے الفاظ جن میں مسند الیہ کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، ایسے جز کو مسند کہیں گے، یعنی مسند کہتے ہیں، یعنی جن الفاظ میں انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے ان کو مسند کہتے ہیں۔
جملہ کئی کیٹیگریز کا ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں صرف 2 امپورٹنٹ کیٹیگریز ڈسکرائب کریں گے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ لفظ اسم سے بنتا، اسم کے سبب یہ جملہ اسمیہ کہلا رہا ہے۔ اس کا ڈیفینیشن دیکھیں، اس جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں موجود ہوں، یعنی ایسا شخص جس کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے اور ساتھ میں اس کی انفارمیشن دونوں موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً احمد ذہین لڑکا ہے، اس میں احمد مسند الیہ ہے کیونکہ احمد کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور ذہین لڑکا چونکہ انفارمیشن ہے یہ مسند کہلاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہیں گے اور مسند کو خبر کہیں گے۔ پیچھے دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ کے مندرجہ ذیل ارکان ہوتے ہیں، یعنی اس میں بیسیکلی 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلا ہے مبتدا، اس کو کہتے ہیں جس کی طرف کوئی اسم یا فعل منسوب ہوتا ہے، یعنی جس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ مبتدا ہے اور یوزولی سینٹنس کی ابتدا میں بگننگ میں آتا ہے۔ نیکسٹ ہے خبر، اسے کہتے ہیں جو مبتدا کی طرف منسوب ہو، یعنی مبتدا کی ریلیٹڈ انفارمیشن خبر کہلائے گی۔ تھرڈ ہے فعل ناقص، وہ فعل ہے جس سے بات پوری نہ ہو، یعنی اس میں کچھ ایمبیگیس ورب بھی ہوتا ہے، اس سے انفارمیشن ورب ریلیٹڈ کلیئر نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جملے فعلیہ۔ جملے فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند الیہ اسم یا فاعل ہو اور مسند فعل ہو، یعنی جس کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ کوئی اسم ہوتا ہے یا کوئی فاعل ہوتا ہے، اور جو انفارمیشن ہے وہ فعل ہے، ورب ہے۔ جملے فعلیہ کے مندرجہ ذیل ارکان ہیں، یعنی اس میں ٹوٹل 5 پارٹس ہوتے ہیں، 5 فیکٹرز ہوتے ہیں۔ پہلا ہے فاعل، وہ اسم جس سے فعل صادر ہو، یعنی کام کرنے والا فاعل کہلائے گا۔ سیکنڈ ہے مفعول، وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی جس پر کام افیکٹ کر رہا ہے، جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ مفعول کہلائے گا۔ تھرڈ ہے فعل، وہ کام جو فاعل سے صادر ہو، یعنی ایکچوئل جو کام کیا جا رہا ہے، کام کو، ورب کو فعل کہتے ہیں۔ فورتھ ہے فعل تام، وہ فعل جس سے جملے کی تکمیل ہو۔ خاص طور پہ یاد رکھیں جملے فعلیہ کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ اس میں فعل یعنی ورب کمپلیٹ انفارمیشن دیتا ہے، ایمبیگیس نہیں ہوتا۔ پانچواں دیکھیں مفعول اور فعل کی توسیع متعلقات فعل، یعنی فعل سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی ورڈز اس میں ممکن ہے کہ اس جملے میں رہیں۔ جملے فعلیہ کی مثال اسی آیت سے لیتے ہیں، فزادہم اللہ مرضا، معنی ہے پس اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے۔ مرض بڑھانے والا ہے اللہ، تو اللہ فاعل ہوا، بڑھا رہا کس کو ہے؟ مرض کو، تو مرض ہوا مفعول، اور کام کیا کر رہا ہے؟ بڑھا رہا ہے، تو بڑھا دیتا فعل ہے، یعنی فزادہم میں زادہ فعل ہوا، اللہ فاعل ہوا اور مرضا مفعول ہوا۔ ہاں ڈسکرائب کرتے ہیں مرض، میم را زاد اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہے اعتدال و توازن کا مفقود ہونا، یعنی جہاں بیلنس ختم ہو جائے، امبیلنس کریٹ ہو، اس کو مرض کہیں گے۔ مزاج میں اعتدال و توازن ختم ہونے سے انسان جسمانی طور پر ارتقاء و تکمیل کے قابل نہیں رہتا، یعنی فزیکل باڈی ہے، انسان کا اپنا وجود ہے، وہ اس کا روٹین نارمل نہیں ہے، غذا برابر نہیں لے رہا ہے، اس کا روزمرہ کے کام ڈھنگ سے نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ بیمار پڑ جائے گا اور اس کی گروتھ افیکٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح اخلاقی و معنوی اعتدال کے فقدان سے انسان روحانی ارتقاء اور انسانی اقدار سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی اسی طرح اگر مورلز انسان کے برابر نہ ہو، کیریکٹر برابر نہ ہو، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، تو کہیں گے کہ اس کی اسپرٹ باڈی بیمار ہو گئی ہے، یعنی اس کی روح بیمار ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں تفسیر، ان منافقین کے قلوب میں مرض ہے پس اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ان منافقین کے دلوں میں کیا بیماری تھی، کس بیماری کا اللہ یہاں پر ذکر کرتا ہے، اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں، تفصیل دیکھتے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اکثر لوگ مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور اسلام ڈومینیٹ کرنے لگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے سرداروں کی اور پیشواؤں کی کچھ نہ چلنے لگی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے وہاں پہ یہودیوں کا ڈومینیشن ہوتا تھا، ان کے علماء کی لوگ بات سنتے تھے، ان کو اہمیت دیتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہودی لوگ جو ہیں اور عیسائی لوگ جو ہیں، ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کی بات لوگ ان کی بات کی لوگ اہمیت نہیں دینے لگے۔
باتوں کی اہمیت نہیں ہونے لگی۔ یہود کے علماء اور راہب مسلمان تو بظاہر ہو گئے مگر ان کی لیڈری اور پیشوائی قائم نہیں رہی۔ یعنی موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بظاہر یہ لوگ اسلام تو لا لیے کیونکہ اسلام ڈومینیٹ کر رہا تھا، ڈومینیٹ ہو رہا تھا، تو مسلمان تو ہو گئے لیکن ان کی لیڈری قائم نہیں رہ پائی۔ ان منافقین کے دلوں میں حسد کی بیماری پیدا ہو گئی، ان کی لیڈرشپ کا لاس ہو گیا، ان کی سپیریورٹی کا لاس ہو گیا، تو یہ اسلام سے حسد کرنے لگے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، یہ اپنے اندر حسد رکھتے ہیں ان پر حق ثابت ہونے کے بعد بھی، یعنی حق ثابت ہو گیا تھا، اسلام حق ہے، یہ ان کو معلوم ہو گیا تھا، ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی، ساری نشانیاں دیکھ کر وہ یہ جان چکے تھے، یقین کر چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسلام حق ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ آخری رسول کو بنی اسرائیل قوم میں آنے کی امید رکھے تھے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تھے، اور ان کے عقیدے کے مطابق بنی اسرائیل سپریم ہیں، ان کے پاس کانسیپٹ آف سپریمیسی ہے، یہ کسی اور کی سپریمیسی یا سپیریورٹی کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر پائے، لہٰذا ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اسلام سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری انہیں ایک آنکھ نہ بھانے لگی تھی۔ حاسد محسود کو نقصان پہنچا سکے یا نہ پہنچا سکے، خود اپنے کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، یعنی حسد کی ایک کانسیکوینس ہے کہ حسد کرنے والے کو نقصان ضرور ہوتا ہے، چاہے اس کے ٹارگٹ کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے۔ یاد رکھیں سب سے پہلے جو گناہ صادر ہوا وہ حسد ہے، جس کا شیطان نے ارتکاب کیا۔ ابلیس آدم علیہ السلام سے حسد رکھتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مکرم کیا، زیادہ ریسپیکٹ دی، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو اللہ کے اس حکم کا ابلیس نے انکار کیا اور اللہ کی نظروں میں وہ دھتکارا ہوا ہو گیا اس کے حسد کے سبب، اس کے غرور کے سبب۔ حسد کی آگ دوسروں کو جلائے یا نہ جلائے اپنے آپ کو ضرور جلاتی ہے، اس لیے منافقین کے رات اور دن فتنہ اور سازشوں میں کٹتے تھے، ان کا سارا وقت اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں کٹتا تھا، لیکن اللہ نے اسلام کی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اسلام پھیلتا ہی چلا گیا، ساتھ ساتھ منافقین کے دلوں کی بیماری بھی بڑھتی ہی چلی گئی۔ ان کی سازشیں تو دن و رات ہوتی تھی، لیکن اللہ نے اسلام کی حفاظت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور اللہ کے حکم سے اسلام پھیلتا ہی چلا گیا۔ یہ بات وہ برداشت نہیں کر پایا اور ان کے دلوں کا حسد بڑھتا ہی چلا گیا۔ تفسیر دیکھیں آیت کے اس دوسرے حصے کی، نہیں ابھی تو یہ حصہ ہے، ان منافقین کے قلوب میں مرض ہے، بس اللہ ان کے مرض کو اور بڑھا دیتا ہے، یعنی ان کا مرض جو ہے، ان کا حسد جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے، ان کا عمل بگڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مرض کو یعنی حسد کو اور بڑھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ یہ حسد منافقین کے اپنے عمل سے پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ قابل علاج نہ رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ حسد کے مضر اثرات اور مہلک جراثیم مکمل طور پر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور ایسا ہونا قانون فطرت کے عین مطابق ہے، یعنی ان کا حسد کم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، تو اللہ نے بھی اس کو اجازت دے دی کہ وہ اور بڑھتا جائے۔ اور یہاں پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی استہزاء کر رہے ہیں، یعنی مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں، یعنی وہ ہیپوکریسی اپنا کے، منافقت اپنا کے، یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ دراصل مذاق تو اللہ ان کے ساتھ کر رہا ہے، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان منافقین کو تاکہ وہ سرکشی میں اور بھٹکتے چلے جائیں۔ یہ دیکھیں آیت کا دوسرا حصہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس واسطے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ آخر ان کا جھوٹ کیا تھا، کیوں اللہ نے دردناک عذاب کی ان کو خبر دے رہے ہیں؟ ان کا جھوٹ کیا ہے؟ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ ان کا جھوٹ یہ ہے کہ وہ زبان سے تو ایمان کا اقرار کر رہے ہیں لیکن قلب میں ایمان نہیں ہے، یہی ان کا جھوٹ ہے، یہی ان کی ہیپوکریسی اور منافقت ہے۔ منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ اس لیے کہ حق کو پہچان چکے تھے پھر بھی منافقت پہ قائم تھے، بظاہر خود کو مسلمان بتا کر باطن سیاہ رکھتے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مگن رہتے تھے، یعنی ان کی ہیپوکریسی کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچاتے رہیں۔ چونکہ سارے گناہ جان بوجھ کر اور سمجھ کر کرتے تھے، ناداں نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ان سے عذاب عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
یعنی انٹینشنلی یہ ہپوکریسی کے راستے کو اپنائے ہوئے تھے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچاتے رہیں، اسی لیے اللہ نے ان سے عذاب عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں گے۔ منافقین اپنے دل میں اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسد رکھتے تھے۔ اس حسد کو اللہ نے ان کے دلوں کا مرض کہا ہے، یعنی حسد کو ہی اللہ نے ان کے دلوں کا مرض کہا ہے۔ جان بوجھ کر منافقت اختیار کرنے پر اللہ نے ان سے عذاب عظیم کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ یہ انٹینشنلی ہپوکریسی کے راستے پر تھے۔ حق کو پہچاننے کے باوجود بھی وہ اسلام کو نقصان پہنچانا اپنا مقصد بنا چکے تھے، اس لیے اللہ نے ان سے عذاب عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔